اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو اے مومنو کہہ دو، قولو اے مومنو کہہ دو، آمنا باللہ ایمان لائے ہم کس پر؟ باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا وما اور اس پر ایمان لائے انزل جو نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزل اور اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اسماعیل اسحاق یعقوب علیہم السلام، اور والاسباط سے مراد کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا اور اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، وما اوتی النبیون اور اس چیز پر بھی جو دی گئی اوتیہ جو دی گئی نبیون پیغمبروں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے، لا نفرق نہیں فرق کرتے، بین احد منہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان، سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، فَإِنْ فا کا معنی ہوتا ہے پس، اور ان کا معنی اگر، فَإِنْ پس اگر، آمنوا یہ لوگ بھی ایمان لائیں، بِمِثْلِ اس جیسا ایمان، ما آمنتم بھی جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس نبی پر، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا پس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے روگردانی کر دی، تولوا سے مراد یہ کہ منہ موڑ دیا، مطلب ایمان نہ لائے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا پس پختہ بات ہے، فا کا معنی پس ہو گیا، انما کا معنی ہے پختہ بات ہے، یقینی بات ہے کہ ہم وہ لوگ کیا ہیں جی، فی شقاق کس میں ہیں جی، ضد میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فا کا معنی پس ہو گیا، یہ سین لکھا ہوا ہے فا کے بعد سین، یہ سین سوفا کے معنی میں ہے، سوفا کہا جاتا ہے عن قریب، بہت جلد کام ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عن قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جی، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو جی، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن اور کون بہتر ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً باعتبار رنگ کے، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رنگ وہ دیتے تھے نا نصرانی، وہ جو بچہ پیدا ہوتا تو وہ رنگ میں اس کو ڈبو دیتے تھے، پھر باہر نکالتے، پھر کہا کرتے تھے کہ یہ نصرانی اب ہو چکا ہے، اب ہمارے رنگ میں رنگ آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رنگ جو ہے نا وہ نہیں، رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ کو آپ اپنے اوپر چڑھاؤ، اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جائے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ رنگ نہیں وہ جو ٹب کے اندر رکھا ہوا ہے، اور نصرانی جو ہے نا بچے کو اس میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب یہ نصرانی ہو گیا، اب اس کو نصرانی کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، وہ رنگ جو ہے نا زیادہ بہتر ہے، وہی فائدہ دینے والا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ آپ فرما دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، أَتُحَاجُّونَنَا کیا تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا واو حالیہ ہے، واو حالیہ سے مراد یہ کہ حالانکہ اس کا ترجمہ ہوگا، حالانکہ ہوا وہی ربنا ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں جی۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ٹھیک ہے نا، نام ہی ہے، ترجمہ واضح ہے کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور والاسباط سے مراد کون ہے، جب بھی بتایا میں نے، اسباط کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد، کانوا ھوداً و نصارا، تم کہ یہ کہتے ہو کہ یہ سارے جو پیغمبر تھے پھر یعقوب علیہ السلام کے اولاد در اولاد کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے سارے۔ قل آپ فرما دیجئے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اانتم اعلم کیا، دیکھیں اانتم یہ دو حمزہ ہیں، ایک تو حمزہ جو الگ سے لکھا ہوا پھر اس کے بعد انتم، جو پہلا لکھا ہو نا حمزہ
یہ سوالیہ نشان ہے. اس کا معنی کیا؟ انتم کیا تم عالم زیادہ جاننے والے ہو ام اللہ یا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. ومن اظلم اور کون ہے اظلم ومن اور کون ہے اظلم زیادہ ظالم اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے. ممن کتم شہادتن جس نے چھپائی ہے گواہی عندہ من اللہ جو اس کے پاس ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گواہی ہے اس کو چھپا دی. اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. وما اللہ تو یہ مطلب ہے کہ چلے تفسیر میں اس پر بات ہو جائے انشاءاللہ. وما اللہ بغافل اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تلک امت یہ ایک گروہ تھا قد خلت تحقیق وہ گزر گیا جی وہ پیغمبروں کا ایک گروہ تھا وہ گزر گیا. لہا ما کسبت ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسألون اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے عما کانوا یعملون ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے تفسیر کا. تو یہودی مسلمانوں کو کہا کرتے تھے یہودی کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. نجات یہودیت کے اندر ہے. عیسائی کہتے ہیں نجات عیسائیت کے اندر ہے. مشرکین کہتے ہیں نجات اس چیز کے اندر ہے. تو بہرحال ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. سب سے بڑا درجہ تو ہمارے پیغمبر کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا جی بڑے درجے کے اعتبار سے جب میں نے کل کے سبق میں بھی ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمبر ہے. قولوا آمنا باللہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے کس پر جی اللہ پر. وما انزل الینا اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف. وما انزل الی دیکھیں ہم سب کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نجات صرف اسی چیز کے اندر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام آئے تھے جو وہ شریعت لے کر آئے تھے ان لوگوں نے جو اس وقت کام کیا تھا اس پیغمبر کی بات کو مانا تھا وہ کامیاب ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے ان لوگوں نے ان کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے لوگوں کو بتایا اس وقت لوگوں نے اس پر جو عمل کیا تھا وہ کامیاب ہو گئے. تو بات بالکل ابھی واضح ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی کہ جو تورات ہے انجیل ہے معجزات دیکھیں ان پر ایمان لائے وہ ٹھیک ہے. وما اوتي النبیون من ربهم اور جو پیغمبروں کو اس کے علاوہ دیے گئے صحیفے دیے گئے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منهم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ غلط ہے نہیں سب ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے وقتوں میں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض پیغمبروں کو بھی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے. وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیا ہے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے یہودی تو یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض ہم بعض کو مانیں گے بعض کا ہم انکار کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں لیکن اپنے وقتوں پہ مانتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اسی کو مانتے ہیں کہ جس کی شریعت اب قائم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں حضور کے فرما بردار ہیں. کیونکہ ہر جو بھی فرقہ آیا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا مذہبی اعتبار سے یہودیوں کے کتنے فرقے بنے جی 71 فرقے بنے تھے. نصارہ کے بھی 72 فرقے بنے اور یہ امت بھی کہیں کم نہیں ہے اس کے 73 فرقے بنیں گے. فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ بچے گا جو حضور کے اور صحابہ کے دین پر چلنے والا ہوگا جو ان کی اتباع کرنے والا ہوگا. بات سمجھ آ گئی نا. تو وہ کام کرنا ہے کہ جو حضور نے کیے صحابہ کو بتائے اسی کے اندر نجات ہے. باقی اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز نہیں لانی ہے کیونکہ اس کے اندر پھر نجات نہیں ہے. نجات اس کے اندر ہے کہ جو حضور نے کیا اور صحابہ نے کیا بس. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا ما انا علیہ کہ جس راستے پر چلنے والا ہوگا وہ شخص جو میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا میرے راستے پر چلنے والا ہوگا وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا باقی نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عن قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے. ایک اور جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کافی ہے بس اور کیا ضرورت ہے کسی اور کے پیچھے بھاگنے کی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی جو ہے نا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آگے صبغۃ اللہ اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی کہ رنگ کے اعتبار سے انہوں نے جو بات کی تھی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل آپ فرما دیجیے تحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وهو ربنا وربکم وہ ہمارا حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم منافق نہیں ہیں ہم دو رنگیے نہیں ہیں ہم خالص اس کے حضور میں جھکنے والے ہیں.
یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے، مشرکوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے تھے، بلکہ جو ان کا عقیدہ تھا، مذہب تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرنے والے. بات ختم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا. ہاں بات سمجھ آ گئی نا؟ کیا کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے. قل آپ فرما دیجئے انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ کا یہ کہنا ہے اور تمہارا کیا کہنا ہے؟ آگے فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے گواہی جو تھی حق بات کی اس کو چھپا دیا. عنده من اللہ، جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک گواہی آئی ہے، آپ نے اپنی کتاب کے اندر پڑھ لیا اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ اوروں کو ساتھ شامل کرنا، اوروں کو ساتھ ملا دینا. بات سمجھ آ گئی نا؟ اوروں کا بتوں کو جو ہے نا پوجنا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے دینا، تو یہ غلط بات ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، وہ پہلے پیغمبر تھے، بڑے بڑے ہستیاں تھیں، وہ گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا ہے. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کیا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جی ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. ہر ایک کا نتیجہ اس کے اعمال کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ مرتب ہو جائے گا. اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور حضور نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اس دین مستقیم کے اوپر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلے پیغمبروں کو بھی ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے پیغمبر ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ہم چلتے اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں، ہدایت والے راستے پر ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.